سامان ہے، اس سخاوت کو پایا نہیں جا سکا، اب تلک بھی بلایا نہیں جا سکا، بدلہ جن کا چکایا نہیں جا سکا، ساری ملت پہ ان کے وہ احسان ہیں۔ بعد درد و ثنا لا محدود درود پاک امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں، عزیزان گرامی، یہ مہینہ جمادی الثانی کا، اس کو یار غار مصطفیٰ، حامل انوار مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، کشتہ عشق رسالت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نسبت ہے۔ جمادی الثانی کی 22 کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت، آپ کا ذکر ہوگا، آپ کی شان بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بیانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ذکر فرمایا، آپ کی صداقت کے چرچے کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ پہلے مومن ہیں، پہلے مسلمان ہیں، حضور کے پہلے عاشق ہیں جنہوں نے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک سفر کیا تو جہاں جا کے میں ٹھہرا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ آسمان سے چاند گرتا ہے اور میری گود میں آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں صبح اٹھا تو میں نے راہب سے سوال کیا، میں نے اپنی خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فرماتے ہیں میں نے بتایا مکہ سے۔ کون ہو؟ قریشی ہوں۔ تیمی ہو؟ جی میں تیمی ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک بات باقی رہ گئی ہے، اگر وہ بتا دے تو تیرے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا وہ کون سی ہے؟ تو راہب نے کہا کہ اپنے پیٹ سے پردہ اٹھاؤ، قمیض اٹھا کے دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو ناف کے پاس تل کا نشان تھا، تو جب یہ نشان اس نے دیکھا تو پھر اس نے کہا کہ میں اپنے سچے علم کے مطابق تجھے بتا رہا ہوں، جس شہر سے تو آیا ہے وہاں اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، تو اس کا سب سے پہلا مددگار ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں واپس آیا تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سب نے ایک میٹنگ کی، مجھے بھی بلایا تو بلا کے کہا کہ ابوبکر ہم نے کوئی فیصلہ کر لینا تھا لیکن تو ذرا عقل مند سمجھدار ہے، ہم سے زیادہ دانا ہے، تیرا انتظار کر رہے تھے، یہ تو بتا یہ محمد بن عبداللہ جو ہمارے ہاں ادھر ہمارے سامنے پیدا ہوا، ادھر 40 سال زندگی گزاری اور اب کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی بات سنی، ان کی بات کو ٹال مٹول کیا، اٹھے اور حضور کے در پہ آ گئے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور تشریف لے آئے تو عرض کی یا رسول اللہ، اے محمد کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے
عرض کی یا اللہ اب اے محمد مجھے ویسے اپنی ذہنی تشبیہ کے لیے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے، ویسے دلیل نہیں مانگتا کہ آپ نبی ہیں تو کیسے ہیں یہ وہ، کچھ نہیں مانگ، میں اپنی ذہنی تشبیہ کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی بات ہو جو نبی میں پائی جاتی ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے وہ جو راہب نے بتایا تھا میرے بارے میں، کیا یہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا اللہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں کوئی بھی نہیں تھا یہی تو پیغام اللہ کا نوری فرشتہ میرے پاس لے کے آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، پھر کلمہ جب پڑھا تو سب کچھ حضور کے حوالے کر دیا۔ آقا علیہ السلام سے پیار کیا تو بے پناہ پیار کیا، اور پوری کائنات کو بتا دیا کہ اگر پیار کرنا ہے تو پھر ابوبکر کی طرح کرو، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پھر سچے دل سے پڑھو، پھر اعتراض نہیں، پھر اگر مگر کی بات نہیں کرنی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ساری کائنات کے لوگوں کو بتا دیا اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر کلمہ نہیں پڑھنا، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پھر اعتراض نہیں کرنا۔ آپ نے جو بتایا محبوباں تے نکتا چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتاں دا اے او دسیا سانو عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑے فرماؤندا آزم جتے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب کلمہ پڑھ لیا سچے دل سے پڑھا، پھر کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جب ہمارے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام نے آ کے بتایا میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا اور واپس آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو دشمن تھے انہوں نے پھر جا کے ابوبکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابوبکر تو اچھا خاصا سمجھدار ہے، یہ تو بتا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر ایک بندہ جائے اور کر کے پھر واپس آ جائے، اور کیا بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی کے قطرے ابھی ٹپک رہے تھے تو میں واپس بھی آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہاں یہ سمجھ سے بالا تر ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محمد عربی نے یہی کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو پھر ایسا ہی ہے، پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ بلکہ ابھی حضور نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں عرش اولا سے بھی ہو کے آیا ہوں، اس بات کی تصدیق بھی ابوبکر صدیق نے کر دی۔ آپ نے فرمایا کافرو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر کے تھوڑی دیر میں نہیں آ سکتے؟ اگر میرے آقا یہ فرما دیں کہ میں مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے عرش اولا کی بلندیوں سے بھی ہو کے آیا ہوں، ابوبکر اس کی بھی تصدیق کر دے گا۔ آقا علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو حضور مسکرائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج کی بلندیوں کو چھو رہا تھا تو میں نے کہا اے جبریل جب میں واپس جاؤں گا تو لوگ کیسے یقین کریں گے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا اللہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے صدیق اکبر کے دل پہ مہر لگا دی ہے، سب سے پہلے آپ کا یار غار ابوبکر صدیق اس کی آپ کی صداقت کی گواہی دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بے پناہ محبت کی، بے پناہ پیار کیا، اس سے بڑی محبت کی اور نشانی کیا ہو سکتی تھی؟
حضور کے سامنے شکایت لگی ابو بکر کی، اس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ تو نے کیا کیا، تو نے اپنے باپ کو تھپڑ کیوں مارا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ میرے باپ نے بولے، کلمہ پڑھنے سے پہلے کے بات تھی، آپ کے باپ بھی پھر حضور کے غلام بن گئے، یہ تب بات کی جب کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے، میرے پاس تو تب تلوار نہیں تھی، میں گردن اتار دیتا۔ جو آپ کے بارے میں بات کرے، ابو بکر پاس خاموشی سے بیٹھا رہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ سے پیار کیا ہے، سچا پیار کیا ہے، جب آپ سے پیار ہو گیا تو پھر باقی سارے پیار پیچھے رہ گئے، باپ بھی آپ پہ قربان ہے، ماں بھی آپ پہ قربان ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں میرے باپ نے ایسے لفظ بولے تھے، اس وقت تلوار نہیں تھی ورنہ میں سر اتار دیتا۔ تو آقا علیہ السلام سے اتنی بے پناہ محبت تھی۔ جنگ لڑنے کے لیے گئے، واپس آئے، بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے، جب گھر آئے تو پھر اکٹھے۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ 2 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، 2 مرتبہ میں نے باپ سمجھ کے معاف کر دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تو نے تو 2 مرتبہ مجھے باپ سمجھ کے معاف کیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی آتا تو میں تجھے حضور کا دشمن سمجھ کے کاٹ کے رکھ دیتا۔ یہ حضور سے پیار تھا، یہ محبت تھی۔ آج تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑے لے کے آتے، حضور کے بارے میں بات ہو سب سے پہلے ہمیں اپنے پیٹ کی پڑ جاتی، کاروبار تباہ ہو جائے گا، دکانیں ضائع چلی جائیں گی، میری مارکیٹ کا کیا بنے گا، میری فلاں چیز کا کیا بنے گا، میرا لین دین کہاں رہ جائے گا۔ جب ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تو پھر یہ حال تو ہم نے دیکھنے تھے۔ حضور کے صحابہ سب سے زیادہ فخر اس بات پہ کیا کرتے تھے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ جب سکندریہ فتح ہوا تو کافروں نے جو آخری رات تھی، ابھی صبح حضور کے صحابہ نے دوبارہ جب ان پہ حملہ کرنا تھا، آخری رات جب گزر رہی تھی، حضور کے صحابہ انتہائی غریب تھے، دنیا کے مال سے محبت نہیں تھی، تو کافروں نے ایک چال چلی، ایک خچر سونے کا لاد کے راتوں رات اندھیرے میں مسلمانوں کی طرف دوڑا دیا کہ اب یہ دیکھیں گے، یہ کہیں گے واہ 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 سونا آ گیا، مال آ گیا، یہ راتوں رات مال لے کے نکل جائیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ تو ابھی سحری کا ٹائم تقریباً تھا، ابھی اذان کا ٹائم نہیں ہوا تھا، تو جو حضور کے صحابہ پہرے دار کھڑے تھے انہوں نے جب دیکھا خچر سونے کا لادا، ڈنڈے مار مار کے ان کے پاس پہنچا کے آئے کہ تم کیا سمجھتے ہو دنیا کا مال چاہیے؟ نہ نہ، ہم نے تو جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں دنیا میں بھی اس کی محبت چاہیے، آخرت میں بھی اس کا پیار چاہیے۔ یہ حضور کے صحابہ کی حضور سے والہانہ محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملت اسلامیہ کے پہلے مومن ہیں اور حضور کے پہلے خلیفہ بھی بنے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، فرمایا اللہ کے سارے نبیوں کے بعد جس کا پوری کائنات کے لوگوں میں سب سے زیادہ مقام ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جیسے دنیا میں یار صدیق ہے، قبر میں بھی میرا یار صدیق ہوگا اور حشر میں بھی میرا یار صدیق ہوگا۔ اتنی شان کے مالک ابو بکر، یہ شان کیسے نہ ملتی؟ آپ نے تو سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا تھا، سارا مال آپ کی ایک خواہش تھی، یا اپنا زندگی کی ایک ہی خواہش ہے مال میرا ہو اور مرضی آپ کی چلے، اور عرض کی یا اللہ میری ایک اور خواہش ہے بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی حضور نے یہ خواہشیں پوری کر دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پھر صحابہ جب دیکھتے نا کہ صدیق سے حضور کو اتنا پیار ہو گیا ہے تو حضور کے صحابہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم ابو بکر سے زیادہ کوئی پیارا کام کریں تاکہ حضور کی توجہ ہمیں بھی مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے غلاموں مال چاہیے، مال اکٹھا کرنا ہے، جنگی ساز و سامان اکٹھا کرنا ہے تو مال چاہیے، ہم نے اسلام کے لیے جنگ لڑنی ہے، مال چاہیے۔
تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوچا کہ ہر مرتبہ ابو بکر مجھ سے نمبر لے جاتا ہے تو اب میں نمبر نہیں لینے دوں گا. آپ جلدی سے دوڑے گھر گئے، گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، اس کے 2 حصے کیے، ایک گھر والوں کو دیا، ایک لے کے حضور کے سامنے آگے ڈھیر لگا دیا. تو بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق آ گئے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر آئے، سارا سامان لے آئے، لا کے رکھا. بلکہ مورخین لکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کی دیواروں کو ایسے ہاتھ مار مار کے دیکھ رہے تھے کہیں دیوار کے ساتھ سوئی لٹکی ہو تو میں بھی اتار کے لے جاؤں کہ غازیوں کو کپڑے کو ٹانکا لگانے کے کام آ جائے گی. جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار دی، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، بٹن بھی اس کے اتار دیے، وہ بھی مال کے اندر رکھ لے کہ غازیوں کو یہ بٹن بھی کام آ جائیں گے. کانٹے اٹھا کے اپنی قمیض کو لگا لیے. اور پھر دل ہی دل میں کیا کہتے ہوں گے، شاعر بڑی پیاری ترجمانی کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے ہوں گے، میں دل ویچ دیواں جگر ویچ دیواں محمد ملے گھر دا گھر ویچ دیواں. حضرت ابو بکر صدیق سامان جب لے کے آ گئے تب آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مال کے 2 حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے رکھا اور ایک لے آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ لے آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. ہاں میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، دیواروں پہ، دکانوں میں، گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ پورا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ صدیق اکبر کا ہے اور خیانت نہیں کرنی چاہیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جملہ یہ ہے کہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. اللہ ہی کافی نہیں ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. یہ پورا جملہ اور یہی لکھنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بٹن کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ بھی اتار کے لے آئے. تھوڑی دیر ہوئی جبریل آ گئے. جبریل امین نے بھی وہی لباس ٹاٹ کا پہنا ہوا ہے، انسانی شکل میں ہے اور کانٹے لگے ہوئے بٹنوں کی جگہ پہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے یار غار کی اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، رب تعالیٰ نے عرش کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی آج لباس وہی پہنو گے جو میرے محبوب کے یار غار صدیق نے پہنا. یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے. ہم تو حضور کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ہم کسی کی لڑائی کشتی نہیں کرواتے کہ وہ تو بہت بڑا یہ تو بہت کم ہے. نہیں، سارے شان والے. ہم تو یہ کہتے ہیں سارے یار نبی دے سونے، نہ کوئی یہ نہ یار ورگا کسے دھرتی نہ پیدا کیتا ان جان سارا ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی ان خدمت گارا ورگا آزم یار صدیق پیارا ایکو یار ہزار ورگا. یہ میرے آقا کے یار غار صدیق اکبر کی شان ہے کہ جس کی سنت اللہ کے نوری فرشتے بھی پوری کرتے ہوں.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں، فجر کی نماز پڑھی۔ آقا اسلام نے فرمایا پیارے غلاموں، کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بتانا نہیں تھا، یہ میرے رب کا راز ہے، لیکن حکم آپ کا آ گیا کہ بتاؤ روزہ کس نے رکھا ہے؟ یا رسول اللہ آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ آج تو ہم فرضی روزے چھوڑ گئے ہیں۔ جنہوں نے روزے رکھوانے تھے وہ خود فون کر کے کہتے ہیں کہ حضرت کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، تشریف لا رہے ہیں، ذرا کھانا وانا اچھا بنا دینا۔ جنہوں نے روزے رکھوانے تھے آج ان کا یہ حال ہے، تو صدیق اکبر کی غلامی کون کرے گا؟ آقا اسلام نے فرمایا روزہ کس نے رکھا؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے یا اللہ میں نے بتانا نہیں تھا، کیونکہ روزہ میرے رب کا راز ہے، لیکن آپ کا حکم آ گیا کہ روزہ کس نے رکھا ہے؟ یا اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج صبح نماز میں آنے سے پہلے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو، عیادت کی ہو؟ سیدنا فاروق اعظم بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو اٹھے ہیں اور مسجد آ گئے، اب نماز پڑھ کے نکلیں گے، لوگوں کو ملیں گے تو عیادت کریں گے۔ آقا اسلام نے فرمایا عمر جلدی نہ کیا کر، جلدی نہ کیا کر، میرے یار صدیق کی بات تو سن۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز سے پہلے آپ کے غلام عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کر کے آیا ہوں، اس کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسا میرا غلام ہے جو فجر کی نماز سے پہلے کس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اب سارے لوگ حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں اور میں ابو بکر کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور دل میں خیال آ رہا ہے، زبان جیسے بولنے کو ہے کہ ابو بکر آپ بتا اس مسئلے کا حل، اس سوال کا جواب اب دے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابو بکر کو یہ بات کروں، تو میرے بولنے سے پہلے ہی ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ جب اٹھے ہیں نا صبح تو میرے بیٹے کو بھوک لگی تھی، تو گھر والی نے 2 روٹیاں بنائیں، 2 روٹیاں گھر والی نے بنائیں، تو ایک میرے بیٹے نے روٹی کھا لی تھی، نماز کے لیے نکلنے ہی لگے ہیں تو فقیر آ گیا، مجھے بھوک لگی ہے، تو ایک روٹی میں فقیر کو کھلا کے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے غلاموں دیکھو یہ ہے میرا یار صدیق اکبر، اس کا مقابلہ کوئی اور میرا غلام کر ہی نہیں سکتا۔ تو جس محبوب کے غلام صدیق اکبر جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا تو اس محبوب کی مثل کیسے آ سکتی؟ ہاں نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں جیسا کوئی غلام نہیں آ سکتا، تو آپ تو امام الانبیاء ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جن کی صداقت کی گواہی بھی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ یہودی اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پاس سے گزرے، ایک ان کا سربراہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تو غریب ہے اور فقیر ہے، ہم تو بڑے سخی ہیں، ہم تو بڑے بادشاہ ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی، اب انہوں نے یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں یہ زیادہ ہے، حق پر ہونے کے لیے جماعت کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی کسی بڑے لشکر کی ضرورت ہوتی حق پر ہونے کے لیے۔
حق پر بندہ اکیلا بھی ہو اور سٹیپ اٹھا لے، 7-17 گارڈ اور بھی ہوں تو اس ایک کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ اکیلا ہی ممتاز ہو کے ممتاز کام کر جاتا ہے۔ حق پر ہو بندہ۔ ممتاز قادری ایک تھا، 17 گارڈ اور بھی تھے، سب کے پاس اسلحہ موجود تھا، کوئی بھی چاہتا اس کو مار سکتا تھا، اور بدلے میں اس کو شاباش دی جانی تھی کہ تو نے گورنر کے قاتل کو مارا ہے، لیکن اللہ نے اس کو محفوظ رکھا۔ پوری کائنات کو رب نے بتانا تھا جو میرے محبوب کی عزت کے لیے اٹھے پھر وہ اکیلا بھی ہو تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک گولی نہیں چلائی، 27 گولیاں چلائی تھیں۔ ٹائم تو لگا ہوگا، 27 گولیاں چلانے کے لیے بھی تو ٹائم لگا ہوگا۔ 27 گولیاں چلانے والے کو 17 میں سے کسی ایک نے ایک گولی بھی نہیں ماری۔ مطلب یہ ہے بندہ جب حق پہ ہو اور اکیلا بھی ہو تو ڈٹ جائے، تو جب ڈٹ جائے گا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ یہ میرے رب کی بے ادبی کر رہے ہیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے زور سے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ، یہودیوں کے سربراہ کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا۔ اب وہ سارے اکٹھے ہو کے حضور کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ ابو بکر آپ کا غلام ہے اور اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے اللہ کی بے ادبی کی ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تو ہے ہی فقیر اور غریب، ہم بڑے امیر ہیں، سخی ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ جو اس کے دوسرے چیلے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، ابو بکر جھوٹ بول رہا ہے۔ جب حضور کے سامنے انہوں نے گواہی دے دی جھوٹی، اب حضرت ابو بکر صدیق اکیلے تھے، پاس کوئی نہیں تھا، ساتھ کوئی نہیں تھا، گواہی دینے والا دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور مسلمان جو آپ کی صداقت کی گواہی دیتا۔ تو جب سب نے یہ بات کر دی کہ ابو بکر نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں، آل عمران میں رب نے قرآن نازل کر دیا۔ آل عمران سورۃ رب تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ، اے محبوب پیارے اسی تے خود سن رہے ساں، ہاں ایک کہندے نے اسی نہیں کہا، رب فرمانا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ، رب فرمایا کہ سونے اسی خود سن رہے ساں جدو انہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر وہ اللہ کے محبوب کے سچے غلام ہیں جن کی صداقت خود قرآن نے آ کے دی۔ ہاں، صداقت کی گواہی حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ایسا سچا ہے جس کی صداقت کی گواہی جبریل بھی آ کے دیتا ہے۔ اتنی بڑی شان کے حامل ہوں اور پھر ان کے بارے میں لوگ 1400 سال کے بعد بھی لوگ ابھی پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا شان ہے۔ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ جن کو حضور نے اپنے در اقدس میں جگہ دی ہو، جن کو گنبد خضرا میں جگہ ملی ہو، جن کے بارے حضور خود ہاتھ پکڑ کے فرمائیں پیارے غلاموں دیکھو جیسے صدیق آج ایسے میرے ساتھ ہے، قبر میں بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا، اور فرمایا جب میدان محشر لگے گا پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی رفتہ کہ امام الانبیاء آئیں تو رب ہم پہ مہربانی فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے ساتھ ابو بکر ہی آئے۔ ایک ہاتھ میں جناب فاروق اعظم کا ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ مبارک میں جناب صدیق اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے اپنے 2 غلاموں کے ساتھ، اور فرمایا کہ 2 میرے وزیر زمین پہ ہیں ابو بکر و عمر، اور فرمایا 2 میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل اللہ نے عرش پہ رکھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی پھر اس بادشاہی کا کیا عالم ہوگا جس کی بادشاہی کے وزیر عرش اولا پہ رہتے ہوں۔ ہم اس محبوب کے غلام ہیں تو جن کی بادشاہی عرش پہ بھی ہو فرش پہ بھی ہو، ان کے وزیر پھر اپنا ضمیر نہیں بیچا کرتے بلکہ اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ ہاں، پھر ان کے سودے نہیں ہوتے، ہاں پھر ان کے لیے گورنر پنجاب کے وہ گورنر ہاؤس نہیں کھولا جاتا کہ ادھر آ کے منڈی لگے گی کہ کس کس نے کتنے میں ایمان بیچنا ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو ہم اپنا پیشوا رہنما اپنا لیڈر کہتے ہیں۔
جنہوں نے امت مسلمہ کا یہ حال کر دیا. ہم تو پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کہ ہم مسلمان ہیں. ضمیر فروش مومن ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، جو اپنے ضمیر کا سودا کرے وہ محمد عربی کا غلام ہو ہی نہیں سکتا. محمد عربی کا غلام وہی ہوگا جو سب کچھ لٹا کے کہے میں محمد عربی کا غلام ہوں، اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے جب پیار کیا تو پھر کیا حضور کی طرف سے محبت نہ ملی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سے اتنا بے پناہ پیار کیا نا تو پھر صلہ کیا ملا؟ آقا علیہ السلام گلی میں کھڑے ہیں، جناب صدیق اکبر آ رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے آگے حضور کے ایک اور غلام دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے پکڑ کے فرمایا میرے یار تجھے پتہ نہیں میرا یار غار آ رہا ہے. اور پورے صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جس گلی میں میرا یار صدیق آ رہا اس کے آگے نہ چلا کرو، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. ہاں، جس نبی نے ابو بکر صدیق کے آگے کسی کو نہیں چلنے دیا، آپ بتائیں پھر ابو بکر سے پھر زیادہ حقدار خلافت کا کون ہو سکتا؟ ہاں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے. آقا علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں، ایک جگہ پہ جا کے پڑاؤ کیا تو کسی قبیلے کی لڑائی کا حضور کو پتہ چلا. حضور نے فرمایا چلتے ہیں ان کی صلح کروا کے آتے ہیں. پیچھے سے نماز کا ٹائم ہو گیا. حضور کے صحابہ نے جناب ابو بکر صدیق کو امام بنا دیا. اب حضور کے سارے صحابہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے آئے تو نماز ہو رہی ہے. اب حضور کے صحابہ نماز کے اندر ہی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگ گئے. حضرت ابو بکر صدیق امامت پہ کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ صفیں بنا کے کھڑے ہیں. جب ہاتھ ایسے لگا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو حضور کے صحابہ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں. اب ایسے فرقے، ایسے لوگ، اب اگر بات کریں ہماری تو یہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم جو لکھا ہوا ہے بس اس کو بیان کر دیتے ہیں، بس یہی ہمارا جرم ہے. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ تو فرقہ واریت ہے ہی نہیں، میں تو صرف بیان کر رہا ہوں. مجرم تو وہ ہے جس نے لکھا ہے. اب حضور کے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب حضور کا خیال نہیں آیا تو ہاتھ مار رہے ہیں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابو بکر حضور آ گئے ہیں، پیچھے آ جاؤ. حضور کے صحابہ نے صفیں توڑ دی. حضور پہلی صف، دوسری، تیسری کراس کرتے، حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نماز میں حضور کو دیکھ رہے تھے، جو کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، یہ حدیث بخاری کی بیان کر رہا ہوں، یہ بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں. کسی صحابی کی نماز نہیں ٹوٹی، جنہوں نے صفیں توڑی وہ بھی واپس نماز میں چلے گئے. ویسے ہی حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے تھے، حضور کی خوشبو پا لی. آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے آپ کی توجہ تو کیا، نظر آنکھ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جب حضور کی خوشبو پائی تو آپ پیچھے ہٹنے لگے. آقا علیہ السلام نے نماز کے اندر فرمایا ابو بکر وہیں ٹھہرو، اشارہ کیا. ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے. حضور نے نماز پوری کروا دی. اب یہ کوئی بندہ دکھا دے، مجھے بتا دے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم تو صفوں سے پیچھے ہٹ گئے ہو، اب تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے. اب نماز شروع ابو بکر نے کی تھی تو اب ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں، یہ تو ٹوٹ گئی ہے. نہیں، سارے صحابہ نماز میں حضور کا دیدار بھی کر رہے تھے. اور ابو بکر صدیق جب پیچھے آ گئے، آقا علیہ السلام نے جب امامت مکمل کروا دی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ تو آگے کھڑا رہے تو پیچھے کیوں آیا؟ عرض کی یا اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، ابو قحافہ کے
بیٹے کی جرت کیا ہوئی کہ وہ آپ کے آگے کھڑا رہے؟ یا رسول اللہ میں آگے کیسے کھڑا رہتا جب اللہ کے آخری نبی میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، میں اس لیے پیچھے آ گیا۔ تو یہ حضور سے والہانہ محبتی، حضور کے صحابہ تو نماز میں بھی حضور کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ حضور کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو پہلے رک گئے۔ آپ نے فرمایا حجر اسود سن، مجھے پتا ہے تو ایک پتھر ہے، تجھے میں نے کبھی بھی نہیں چومنا تھا، چوم اس لیے رہا ہوں محمد عربی کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں اگر ہمارے آقا تجھے نہ چومتے تو عمر نے بھی کبھی نہیں چومنا تھا، چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا نے چوما تو میں بھی چوم رہا ہوں۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا ہمیں کام کیا تھا رکوع سے، ہمیں خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکے رہے ہم نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی۔ یا اللہ ہم تو نماز ہی اس لیے پڑھتے ہیں، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب نماز کو حضور کی ادا سمجھ کے پڑھا جائے گا تبھی تو رب قبول کرے گا۔ تو جس نماز میں جو یہ کہے کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی نہیں، تو آپ بتائیں پھر نماز میں خیال کس کا آنا چاہیے؟ اگر ہم رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور یہ سوچ کے کریں گے کہ یا اللہ میں یہ سجدہ اس لیے کر رہا ہوں تیرے محبوب کا حکم ہے، میں رکوع اس لیے کر رہا ہوں تیرے محبوب کا حکم ہے، تو رب کو پیار آئے گا، نماز قبول فرما لے گا۔ تو جب یہ سوچیں گے کہ حضور نے رکوع کیا اس لیے کر رہا ہوں، حضور نے سجدہ کیا اس لیے کر رہا ہوں، تو اب حضور کا خیال آیا کہ نہ آیا؟ حضور کا خیال۔ اصل نماز تو ہے ہی وہ جو حضور کی ادا سمجھ کے کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کے آگے نہ چلا کرو، ابو بکر کے آگے نہ چلا کرو، مجھے ابو بکر سے پیار ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور جب مکہ فتح کے لیے پہلے جا رہے تھے عمرہ کے لیے، جب حضور کو روک دیا گیا، آقا علیہ السلام جب رک گئے تو سیدنا عثمان غنی کو حضور علیہ السلام نے بھیجا اپنا قاصد بنا کے۔ حضرت عثمان غنی جب وہاں گئے، کافروں کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ تو عمرہ کر لیں لیکن آپ کے نبی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو احرام بنوایا تھا مدینہ شریف سے، جب یہاں آ کے پتہ چلا کہ وہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو آقا علیہ السلام نے امن کے طور پہ فرمایا پیارے غلاموں اپنا احرام اتار دو، ہم پھر دوبارہ جائیں گے عمرے کے لیے۔ اب حضور کے سارے صحابہ بے چین ہو گئے کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ اب ہی جائیں گے اور ہم عمرہ کریں گے، طواف کعبہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے اسی بے چینی کو پایا، میں حجرے میں چلا گیا، میں نے کہا ابو بکر صدیق سے بات کرتا ہوں کہ حضور سے بات کریں، یا رسول اللہ ہم نے جانا ہے، ہمیں سکون نہیں مل رہا۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں خیمے کے اندر داخل ہوا تو ابو بکر صدیق آرام سے اپنا احرام اتار کے بیٹھے مزے سے کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا ہم سارے پریشان ہیں اور تو سکون سے بیٹھا کھجوریں کھا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا کہ ہم جائیں گے عمرہ کریں گے طواف کعبہ کریں گے تو نے احرام کیوں اتار دیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا جب حضور نے فرمایا کہ اتار دو بس بات ختم ہو گئی، جس محبوب کا کلمہ پڑا اس پہ تو دوبارہ سوال بنتا ہی نہیں کہ یہ کیسے ہوگا تو وہ کیسے ہوگا۔ جب حضور نے فرما دیا کہ یہ کرو تو بس کر دیا۔ جب حضور نے فرمایا کہ ہم عمرہ کریں گے، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ عمرہ کریں گے تو عمر پریشان نہ ہو، اللہ ایسا وقت دوبارہ لے کر آئے گا
کہ ہم عمرہ ضرور کریں گے، جب حضور نے فرما دیا تو عمرہ ضرور کریں گے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی ہر مرضی اللہ کے مرضی کے مطابق ہوا، اللہ کے محبوب کی مرضی کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ بلکہ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ بیٹھتے ہوئے ویسے ہی تھے جیسے حضور بیٹھا کرتے تھے، اور کوشش کرتے جیسا لہجہ حضور اپناتے حضرت ابوبکر صدیق بھی اسی لہجے میں بات کیا کرتے تھے۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا حضور کی مبارک پگڑی کا آخری بل جو ہے وہ بالکل ڈھیلا پڑا ہوا ہے، ایسے لٹکی ہوئی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب ابو بکر آئے ہم نے دیکھا تو اس کی پگڑی کا بھی آخری بال ایسے ڈھیلا پڑا ہوا ہے۔ اتنی حضور سے مشابہت رکھتے تھے، اتنا حضور کی اداؤں کو اپنایا کرتے تھے، ہر بات پہ حضور کی سنت کو یاد رکھتے تھے۔ ایک دن آپ فرماتے میں اور علی المرتضیٰ شیر خدا گلی میں جا رہے ہیں تو حضرت امام حسن آ گئے۔ تو حضرت امام حسن کو جب دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی اے شہزادے بات سن، میں نے اپنی زندگی میں حضور کی ساری سنتوں پہ عمل کر لیا ہے، ایک سنت باقی ہے وہ تو پوری کرنے دے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ آپ جھک گئے، سواری بن گئے اور فرمایا حسن میرے اوپر سوال ہو جاؤ، میں حضور کی یہ سنت بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھے ابو بکر، یہ تھے شان والے ابو بکر، یہ تھے صدیق اکبر۔ اتنی حضور سے محبت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اور حضرت جناب صدیق اکبر کا کوئی پیار والا تھوڑا سا معاملہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے معافی مانگی۔ حضرت فاروق اعظم ذرا غصے والے تھے، آپ نے کہا میں نے معاف نہیں کرنا۔ تو جناب صدیق اکبر مسجد میں آ گئے۔ جب مسجد میں آئے تو حضور بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا دیے، ہاتھ باندھ کے سر ساتھ قریب کر کے سرگوشی کی تو حضور بھی رونے لگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیوں اتنا افسردہ ہے؟ یا اللہ عمر نے مجھے ڈانٹا ہے، میں نے معافی مانگی اس نے مجھے معاف بھی نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد عمر آ گئے، حضور کے پاس آ کے بیٹھے، حضور نے مبارک چہرہ ادھر پھیر دیا، عمر ادھر آ کے بیٹھے، آقا علیہ السلام نے مبارک چہرہ ادھر پھیر دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے تو ایسے لگے جیسے میری موت قریب آ گئی، جیسے مجھ سے ساری دنیا روٹ گئی ہو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نے رو کے عرض کی یا اللہ غلطی کون سی ہو گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تو جانتا ہے مجھے صدیق سے کتنا پیار ہے، جب ساری کائنات میری دشمن تھی تو ابو بکر میرا یار تھا، جب تو بھی مجھے نہیں مانتا تھا تو ابو بکر مجھے تب بھی مانتا تھا۔ اے عمر تمہارا سب کا مال میں نے تمہارا سمجھ کے استعمال کیا، لیکن ابو بکر وہ ہستی ہے جس کا مال میں نے اپنا مال سمجھ کے استعمال کیا۔ فرمایا اے عمر تمہارے سب لوگوں کا مال اکٹھا کر کے سب کے مال نے اسلام کو اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے اسلام کو نفع دیا ہے۔ فرمایا عمر تو میرے یار صدیق سے ناراض ہوتا ہے، صدیق وہ ہستی ہے میں نے پوری کائنات کے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن اگر کسی کا بقایا میرے اوپر باقی ہے جو اللہ عطا کرے گا تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق کی جو سخاوت تھی، جو اس کا مال تھا، جو اس کی محبت تھی، جو اس کی قربانیاں تھی، اتنے احسان تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں چکا سکا۔ قیامت کے دن رب خود فرمائے گا اے ابو بکر تو آ، اب تیرے احسانوں کا بدلہ یہی ہے، سب سے پہلے تو رب ذوالجلال کا دیدار کر اور جا، تجھے بے حساب میں نے جنت دے دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ مجھے تو بے حساب جنت عطا کر رہا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے جس نے مجھ سے پیار کیا میں تو جنت تب جاؤں گا جو مجھ سے پیار کرتا ہے جب تک اس کو میں جنت میں لے کے نہ چلا جاؤں۔ تو رب فرمائے گا ابو بکر جا، جو دنیا میں تجھ سے پیار کرتا تھا اسے بھی میں بے حساب جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضور نے جب ڈانٹا تو فاروق اعظم رونے لگ گئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ابو بکر کو بھی معاف کیا اور میں خود معافی کا طلبگار ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے معافی دے، اتنی شان کے مالک ہوں ابو بکر صدیق، اور ان کے بارے میں لوگ اس طرح کی زبان درازی ہمارے ہی ملک میں کرتے ہیں۔
ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار رک جائے گا، یہ میری فائل نہیں بکے گی، یہ میرا گھر نہیں بکے گا، یہ میرے پیسے میرا کسٹمر خراب ہو جائے گا۔ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے اوپر زبان درازی کرتا ہو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر حضور نے فرما دیا کہ یہ میرے یار صدیق اکبر کے اوپر زبان درازی کرتا تھا، تو اس کو اپنا دوست سمجھتا تھا، تو اس کو اپنے کاروبار کا پارٹنر سمجھتا تھا، تو پھر جا، یہ جہاں رہے گا تو بھی ادھر ہی رہے گا۔ کیوں؟ کہ تجھے میرے یار صدیق سے زیادہ کاروبار پسند تھا، رشتہ داریاں پسند تھیں۔ حضور کے صحابہ سے پیار کریں۔ حضور کے صحابہ وہ شان والے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر، ایسے ایسے حضور کے صحابہ۔ ایک حضور کے صحابی نے، آخری بات، ٹائم بہت ہو گیا، حضور کے صحابی نے ایک دن صبح دو حضور کے غلام بیٹھے ہیں، جنگ یرموک میں جا رہے ہیں یا تبوک کا واقعہ ہے، دونوں بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک یہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرا کسی ایسے زوردار بندے کے ساتھ سامنا ہو، زوردار بندے کے ساتھ سامنا ہو جو مجھے پہلے شہید کرے، پھر جسم کے ٹکڑے کرے، پھر میری ناک کاٹ دے، پھر ہونٹ بھی کاٹ لے، پھر کان بھی کاٹ لے، پھر میری آنکھیں بھی نکال لے۔ یا اللہ میں پھر قیامت والے دن اسی حالت میں تیرے سامنے ہوں اور تو مجھ سے پوچھے تیرے کان کہاں ہیں، تیرا ناک کہاں ہے، تیری آنکھیں کہاں ہیں، تیرے ہونٹ کہاں ہیں۔ تو یا اللہ میں عرض کروں، یا اللہ میں فلاں جنگ میں تیرے محبوب پہ یہ ساری چیزیں قربان کر کے آ گیا۔ یہ تھے حضور کے صحابہ۔ اتنی شان والے صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، چھوڑ دیں یار، ساری چیزیں چھوڑ دیں، جہاں صحابی رسول کا لفظ آ جائے وہاں یہ نعرہ لگایا کرو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، وما علینا الا البلاغ۔